قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں آ کے جو لوگ محنت کرتے ہیں حشر کے میدان میں انہیں ان کی محنت کا صلہ ملے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محنت تو بڑی کی ہے، اپنی توانائی اور اپنی قوت کو تو بڑا کھپایا ہے، لیکن انہیں اس کا بہتر صلہ نہیں ملے گا۔ ان کی وہ محنت، ان کی وہ کوشش، وہ ساری کی ساری ان کے چہرے پہ مار دی جائے گی، اور اللہ کا حکم ہوگا کہ فرشتوں ان بدبختوں کو زنجیروں میں جکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اب کون سی محنت ایسی ہے جس کا دنیا اور آخرت میں بہتر صلہ ملنے والا ہے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے حشر کے میدان میں محبوب پیغمبر علیہ السلام شفاعت بھی کریں گے کہ اللہ یہ تیرے بندے اور میرے امتی ہیں، ان کی محنت عین اس سانچے کے مطابق ہے جو سانچہ میں انہیں دے کے آیا تھا، ان کے اعمال ہو بہو اسی طرح ہیں جس طرح میں انہیں کر کے دکھا کے آیا تھا، کیونکہ اللہ کا الحاکمین نے مجھے اور آپ کو جو میزان دیا ہے، جو ترازو دیا ہے، جو کسوٹی دی ہے کہ اس کے مطابق کام کرو گے تو دنیا بھی امن والی، قبر بھی امن والی اور حشر کی زندگی بھی امن والی بنا دوں گا۔ وہ ایک آیت کریمہ ہی کافی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب ایک باپ کے 3 4 5 بیٹے ہیں، اب وہ زبان سے کہتے رہے ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ سے بڑی عقیدت ہے، لیکن جب باپ بیمار ہوتا ہے اس کا خیال نہیں کرتے، باپ کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، باپ کی بات کو مانتے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا نہ تو احترام کرتے ہیں اور نہ ان کے دلوں میں اپنے باپ کی محبت موجود ہے۔ محبت اور احترام یہ تقاضا کرتی ہے کہ باپ کی بات کو مانا جائے۔ حضرات جی وقار، یہی عہدہ اور رتبہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کو معلم بنایا ہے، استاد بنایا ہے، تو استاد کی حیثیت بھی باپ کی طرح ہوتی ہے۔ اب ہم زبان سے جتنا مرضی کہتے رہے ہمیں اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، جتنا مرضی زبان سے یہ کہتے رہے ہمیں اللہ کے نبی سے بڑی عقیدت ہے، جتنا مرضی کہتے رہے ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن بھائیو احترام، محبت اور عقیدت وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے ہمیں سکھائی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کا احترام اس طرح کرنا ہے، میرے محبوب سے محبت اس طرح کرنی ہے۔ محبت کے اصول اللہ کا الحاکمین نے خود سکھائے ہیں اور محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو بتائے ہیں اور صحابہ نے کر کے بھی دکھائے ہیں۔ محبت کا کوئی ایسا طریقہ، کرینہ اور سلیقہ نہیں تھا جو محبوب پیغمبر کے صحابہ نے نہ اختیار کیا ہو۔
ان جیسی محبت ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کہاں نکلنا ہے، سارا گھر بار چھوڑ دیا محبت میں. بیٹوں کی محبت چھوڑ دی، بیٹیوں کی محبت چھوڑ دی، بیوی کی محبت چھوڑ دی، ماں باپ کی محبت چھوڑ دی. کس کی محبت کو اوپر رکھا؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی محبت کو اوپر رکھا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر کتنی محبت کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام مرتبہ کون نہیں جانتا، مراد قلب رسول ہیں، اللہ سے دعائیں کر کے مانگا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا پوچھتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اپنے والدین سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے کہا عمر کے اپنی جان سے بڑھ کے بھی میرے ساتھ محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے انکار نہیں کیا. سوچ رہے ہیں کہ کبھی میں نے اس انداز میں تو سوچا نہیں، دنیا کی ساری محبتوں کو تو میں نے پیچھے رکھ دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام خود ہی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. والدین، اولاد، دنیا کی ساری محبتیں حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے بھی محبوب پیغمبر علیہ السلام سے محبت نہ کر لی جائے، وہ ایمان رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں ہے. تو عمر فاروق فرماتے ہیں رسول اللہ میں صرف آپ کے یہ فرمودات سننا چاہتا تھا، مجھے پہلے بھی اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت تھی، بس یہ اصول اور قاعدہ سننا چاہتا تھا تاکہ قیامت کے قریب آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محبت محبوب پیغمبر سے کس حد تک کرنی ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی محبت سب سے اوپر آ جائے. تو بھائیو اس محبت کا پہلا اور بنیادی تقاضا کیا ہے؟ ہم اس مقصد کو سمجھیں جو مقصد اللہ کا الحاکمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دے کے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے. پورا قرآن پڑھیں، 3 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کا الحاکمین نے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا ہے. پہلا مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 129، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کیونکہ یہ دعا تھی تو اللہ کے اوصاف کا تذکرہ کیا، انت العزیز الحکیم، اللہ تو غالب بھی ہے، اللہ تو حکمتوں والا بھی ہے. تو اللہ میری اس دعا کو قبول فرما کہ میری اولاد میں، میری ذریت میں ایک ایسا برگزیدہ پیغمبر بنا جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمْ انہیں اس کتاب کی تعلیم بھی دے، والحکمہ اور انہیں حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ بھی کرے. اللہ کے حضور رب کا خلیل التجا کر رہا ہے کہ میری اولاد میں سے اللہ ایسا پیغمبر بنانا جس کے آنے کے 4 مقاصد ہوں، جس کے آنے کے 4 فائدے لوگوں کو ہوں. پہلا فائدہ وہ آیتیں پڑھ کے سنائے، اللہ کا کلام پڑھ کے بتائے، وَيُعَلِّمُهُمْ پھر اس کے مطابق اس کا فہم و ادراک بھی لوگوں کو بتائے. اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ نے یہ کیا کہا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، والحکمہ اور اس کا عملی ثبوت بھی محبوب پیغمبر علیہ السلام کر کے بتائیں کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، سب سے پہلے میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا. وَيُزَكِّيهِمْ اور فرمایا ان کے دلوں کو بھی پاک کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کر کے مقصد آمد مصطفیٰ کے 4 مقاصد بیان فرمائی. دوسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 164،
اللہ کا الحاکمین فرما رہے ہیں اے ایمان والو میں نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں سے زیادہ بہترین نعمت کیا ہے؟ میں نے اپنا محبوب پیغمبر تمہیں عطا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، میں تمہیں میں سے ایک رسول بناؤں گا، تمہیں میں سے اس کا انتخاب فرماؤں گا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ جو 4 مقاصد اللہ کے خلیل نے، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگے تھے، وہ 4 کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا نبی آئے گا، یتلو علیہم آیاتہ، میری آیتیں پڑھ کے سنائے گا، ویزکیہم، انہیں پاک کرے گا، ان کے دلوں کو منور کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے گا اور عملی لحاظ سے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرے گا۔ تیسرا مقام سورہ جمعہ آیت نمبر 2، اللہ کا الحاکمین فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اے لوگو یاد رکھنا میں نے تمہیں میں اپنا پیغمبر بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تم پر میری آیتیں پڑھے گا، ویزکیہم، تمہارے دلوں کو پاک بھی کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میری کتاب کی تعلیم بھی تمہیں دے گا، والحکمہ، اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرے گا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ دونوں مقامات جو آخری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، آل عمران آیت نمبر 164، سورہ جمعہ آیت نمبر 2، دونوں کا آخری حصہ ایک ہی ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے محبوب پیغمبر کی آمد سے پہلے، میرے محبوب پیغمبر کی بعثت سے پہلے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے ساری کائنات کیا تھی؟ ضلالت میں تھی، گمراہی میں تھی، جہالت میں تھی، یعنی انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کا کلام کیا ہے، اس کا فہم کیا ہے، اس کا کیسے سیکھنا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے۔